اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کا ظہور اور قیامت کی نشانیاں۔ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتے دیکھ رہا ہوں۔ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ فتنوں کی شدت۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردہ پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ علم کا اٹھ جانا۔ علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت آ جائے گی، علم دین اٹھا لیا جائے گا اور ہرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور ہرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا ہرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل و غارت، والدین کی نافرمانی۔ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھے اس کی بعد نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنے مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا مارتے تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ترجمہ بے شک قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اللہ جانتا ہے، نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ عمل کا ناپید ہونا۔ قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہودی نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟